ویلکم بیک ٹو دا برین بینک۔ آج ہم جس کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے پرزنرز آف جغرافی بائی ٹم مارشل، یعنی ٹم مارشل کی کتاب جغرافیہ کی سیاسی قید۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی زمین، پہاڑ اور دریا قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا عالمی رہنما بس اپنی مرضی چلاتے ہیں یا وہ بھی جغرافیہ کے قیدی ہیں؟ جی، یہ کتاب جو ہے عصری جغرافیائی سیاست یعنی کنٹمپرری جیو پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی بنیادی ذریعہ، آپ کہہ سکتے ہیں این ایسنشل پرائمر مانی جاتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کا انداز تحریر بہت دلچسپ ہے، انگیجنگ اینڈ ایکسیسیبل، مطلب مشکل موضوعات کو بھی کافی آسان بنا دیتا ہے۔ صحیح، یعنی پڑھنے میں مشکل نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں، اور واقعی بصیرت افروز ہے، انسائٹ فل، اور جو دلائل دیے گئے ہیں وہ شاندار ہیں، بریلینٹلی آرگیوڈ۔ تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے، دی سینٹرل آرگیومنٹ، وہ یہی ہوا کہ جغرافیہ یعنی زمین کیسی ہے، کہاں پہاڑ ہیں، کہاں دریا، یہ چیزیں ہمیشہ سے انسانی تاریخ پر، سیاست پر، طاقت کے توازن پر، یہاں تک کہ سماجی ترقی پر بھی گہرے اثرات ڈالتی آئی ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ رہنماؤں کے اختیارات بھی وہ لامحدود نہیں ہوتے، وہ ایک طرح سے زمین کی بناوٹ کے قیدی ہیں، پرزنرز آف جغرافی۔ واہ، یہ تو بڑا گہرا نقطہ ہے، پرزنرز آف جغرافی۔ جی، اور یہیں سے جغرافیائی سیاست، جیو پالیٹکس کا تصور آتا ہے۔ یہ شعبہ یہی دیکھتا ہے کہ عالمی معاملات کو جغرافیائی عوامل کیسے شکل دیتے ہیں۔ کون سے عوامل؟ جیسے قدرتی رکاوٹیں، آپ پہاڑوں کو لے لیں، یا دریا جو رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں، آب و ہوا، آبادی کہاں زیادہ ہے کہاں کم، اور وسائل یعنی ریسورسز تک رسائی۔ ٹھیک۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جغرافیہ کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بنیادی عنصر ہے، a fundamental part of the why as well as the what۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ بھی کہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی مثالیں ہیں کتاب میں؟ جی بالکل، بہت دلچسپ مثالیں ہیں۔ مثلا روس اور یوکرین کا معاملہ دیکھیں۔ ہاں، آج کل بہت اہم ہے۔ جی، یوکرین میں وسیع کھلے میدان ہیں، کوئی بڑی پہاڑی رکاوٹ نہیں ہے مغرب کی طرف سے، تو یہ چیز روس کو کمزور بناتی ہے کسی ممکنہ حملے کے لیے۔ اچھا، تو اس لیے روس ہمیشہ مغرب کی طرف، وہ شمالی یورپی میدان، دی نارتھ یورپین پلین پر اپنا اثر رکھنا چاہتا ہے؟ بالکل، مصنف کا یہی نکتہ ہے کہ پوٹن جیسے رہنماؤں کے پاس شاید کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، یہ جغرافیائی مجبوری ہے۔ اور چین اور بھارت کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے بیچ تو بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے۔ جی، ہمالیہ ایک زبردست قدرتی دیوار، a natural barrier، اور شاید یہی وجہ ہے، مصنف کہتا ہے، کہ تاریخ میں ان دو بڑی تہذیبوں کے درمیان کبھی کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی۔ چھوٹی موٹی سرحدی جھڑپیں تو ہوئیں، جیسے 1962 میں، لیکن کوئی طویل جنگ نہیں۔ جغرافیہ نے انہیں الگ رکھا۔ یہ تو بڑی طاقتوں کی بات ہوئی۔ کیا چھوٹی سطح پر بھی ایسی مثالیں ہیں؟ ہاں بالکل ہیں، جیسے بلقان ریاستوں میں کوسوو کا ذکر ہے۔ وہاں دریائے ایبار، دی آئیبار ریور، کیسے نسلی اور مذہبی تقسیم کی ایک طبی سرحد بن گیا۔ اوہ! یا افغانستان کی مثال لیں، وہاں کا موسم، شدید ریت کے طوفان، بارشیں، اس نے دنیا کی سب سے جدید فوجی ٹیکنالوجی والی طاقت یعنی امریکہ کو بھی کیسے بے بس کر دیا۔ یہ جغرافیہ کی طاقت ہے۔ صحیح۔ اور شام میں کسی جلتے ہوئے گاؤں کی اسٹریٹیجک امپورٹنس کا بھی ذکر ہے؟ جی، کیونکہ اس گاؤں پر کنٹرول کا مطلب تھا ایک اہم راستے پر کنٹرول، جو مستقبل میں کسی ممکنہ چھوٹی ریاست، اب پوٹینشل منی اسٹیٹلیٹ کے لیے بہت اہم ہو سکتا تھا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جغرافیہ ہر سطح پر، چھوٹی سے چھوٹی سطح پر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کتاب کی ترتیب کیسی ہے؟ کیا یہ خطوں کے حساب سے ہے؟ جی، بہت منظم ہے۔ 10 ابواب ہیں جو دنیا کے 10 اہم خطوں کا احاطہ کرتے ہیں: روس، چین، امریکہ، مغربی یورپ، افریقہ، مشرق وسطیٰ، بھارت پاکستان، کوریا جاپان، لاطینی امریکہ اور آرکٹک بھی۔ آرکٹک بھی؟ واہ! جی، اور ہر باب میں نقشے بھی ہیں جو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ جغرافیہ نے ان علاقوں کی تاریخ اور تقدیر، ہسٹری اینڈ ڈیسٹنی کو کیسے شکل دیا ہے۔ کتاب کے پیش لفظ فارورڈ میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں۔
وہ سر جان اسکارلیٹ نے لکھا ہے نا؟ جی، سر جان اسکارلیٹ، جو MI6 کے سابق سربراہ تھے، وہ لکھتے ہیں کہ آج کا دور بہت غیر مستحکم ہے اور اسے سمجھنے کے لیے جغرافیہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اچھا۔ امریکی پالیسی، مشرق وسطیٰ کے مسائل، ان سب پر بہت درست اندازوں پر مبنی بصیرت یعنی ویل ججڈ انسائٹس فراہم کرتی ہے۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے۔ کیا آج کی دنیا میں جہاں فضائی طاقت ہے، انٹرنیٹ ہے، سیٹلائٹ ہیں، کیا اب بھی جغرافیہ اتنا ہی اہم ہے؟ امریکہ کی مثال لیں، ان کی تو عالمی رسائی ہے، گلوبل ریچ۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور مصنف اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کھیل کے اصول بدل رہی ہے۔ فضائی طاقت، سائبر سپیس، یہ سب نئی پہلو ہیں۔ تو کیا جغرافیہ کی اہمیت کم ہو گئی ہے؟ مصنف کا موقف ہے کہ کم ضرور ہوئی ہے لیکن ختم نہیں۔ بنیادی جغرافیائی حقیقتیں، فنڈامنٹل جغرافیکل ریالٹیز اب بھی بہت اہم ہیں۔ مثلاً امریکہ دنیا میں کہیں بھی بمباری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بحرین یا ڈیاگو گارسیا جیسی جگہوں پر فوجی اڈے رکھنے سے انہیں زیادہ آپشنز ملتے ہیں، بہتر رسائی ملتی ہے۔ تو ٹیکنالوجی جغرافی کے اثر کو کم تو کر سکتی ہے، پوری طرح ختم نہیں کر سکتی۔ زمینی حقیقتیں اب بھی معنی رکھتی ہیں۔ کتاب کا آغاز روس سے ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی، روس ایک وسیع و عریض ملک ہے جس کی سرحدیں بہت لمبی ہیں اور دفاع کرنا مشکل ہے۔ خاص طور پر مغرب کی طرف کوئی بڑی قدرتی رکاوٹ نہیں ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ روسی رہنما صدیوں سے اپنی سرحدوں کو باہر کی طرف پھیلانے، پشنگ آؤٹ ورڈز کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کی جغرافیائی مجبوری سمجھی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے صرف سیاست، معیشت یا نظریات کو دیکھنا کافی نہیں؟ بالکل، نقشے کو سمجھنا، زمین کی ساخت کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو اکثر پس پردہ رہ کر رہنماؤں کے فیصلوں اور قوموں کے مستقبل پر اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر بھی چھوڑ جاتا ہے۔ کتاب نے یہ تو واضح کر دیا کہ جغرافیہ نے ماضی اور حال کو کیسے شکل دیا ہے، لیکن مستقبل کا کیا؟ جی، کیا مستقبل میں ٹیکنالوجی کی مزید ترقی یا نئے محاذ جیسے آرٹک یا شاید خلا کی تسخیر، کیا یہ چیزیں انسانیت کو جغرافیہ کی ان رکاوٹوں دیز کنسٹرینٹس سے مکمل آزاد کرا دیں گی، یا پھر یہ صرف قید کی نئی شکلیں، نیو فارمز آف امپریزنمنٹ پیدا کریں گی؟ اس پر سوچنا تو بنتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں روس پر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، کچھ آرٹیکلز، نوٹس، ان کی بنیاد پر ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ روس کا جو وسیع و عریض جغرافیہ ہے وہ اس کی پالیسی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ جی، یہ ملک واقعی بہت بڑا ہے۔ میرا مطلب ہے 16 ملین مربع میل، 11 ٹائم زونز میں پھیلا ہوا، دنیا کا سب سے بڑا ملک۔ بالکل۔ اور یہ وسعت صدیوں سے اس کی شناخت کا یوں کہیں کہ حصہ رہی ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل۔ ونسٹن چرچل نے ایک بار کہا تھا نا، روس ایک پہیلی ہے، ایک انگما، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کی کلید روسی قومی مفاد میں ہے۔ اچھا۔ اور یہ بات آج بھی اتنی ہی سچ لگتی ہے، خاص طور پہ جب ہم ان کی فوجی حکمت عملی یا جیو پولیٹیکل چالیں دیکھتے ہیں۔ روس کی قیادت آپ دیکھ لیں، زار شاہی ہوں، کمیونسٹ ہوں یا آج کی حکومت، وہ ہمیشہ اپنے جغرافیائی حقائق سے نبردآزما رہی ہے۔ سے اہم وہ نارتھ یورپین پلین ہے۔ ہاں یقیناً۔ یہ فرانس سے شروع ہو کر یورال پہاڑوں تک جاتا ہے، لیکن پولینڈ کے پاس آ کر یہ صرف کوئی 300 میل چوڑا رہ جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ راستہ تو سیدھا ماسکو تک جاتا ہے۔ تو یہ تو روس کے لیے ایک طرح کی دو دھاری تلوار ہوئی ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف کھلا میدان جہاں سے تاریخی طور پر حملہ آور آتے رہے ہیں، جیسے پولش آئے 1605 میں، پھر سویڈش 1708 میں، فرانسیسی 1812 میں، اور جرمن تو 2 بار 1914 اور 1941 میں۔ جی۔ تو اس مسلسل خطرے نے ان کی سوچ کو، ان کی پالیسی کو کیسے شکل دیا؟ دیکھیں، اسی خطرے نے، اسی ولنریبلٹی نے انہیں ہمیشہ اٹیک ایز ڈیفense یعنی دفاع کے لیے حملہ کرنے کی پالیسی پر ایک طرح سے مجبور کیا ہے۔ اچھا، اٹیک ایز ڈیفense؟ جی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آئیون دی ٹیریبل سے لے کر پیٹر دی گریٹ اور کیتھرین دی گریٹ تک روسی حکمرانوں نے ہمیشہ اپنی سرحدوں کو باہر کی طرف دھکیلا ہے۔ یعنی ایک بفر زون بنانے کے لیے۔ بالکل۔
ایک بفر زون یعنی ایک حفاظتی پٹی بنانے کے لیے اور اسٹریٹیجک ڈیپتھ حاصل کرنے کے لیے، مطلب کہ حملہ آوروں کو ملک کے مرکز تک پہنچنے سے پہلے بہت لمبا فاصلہ طے کرنا پڑے۔ صحیح۔ تو یورال پہاڑ، کیسپین سمندر، بحیرہ اسود، قفقاز کے پہاڑ، یہ سب اسی دفاعی فصیل کا حصہ بنے، ایک طرح سے قدرتی دیواریں۔ لیکن پھر آپ نے ذکر کیا سوویت یونین ٹوٹ گیا، جس سے صدر پیوٹن صدی کی سب سے بڑی جیو پولیٹیکل تباہی گرتے ہیں۔ جی، اس نے تو اس بفر زون کو بہت نقصان پہنچایا ہوگا، خاص طور پر جب نیٹو مشرق کی طرف پھیلا۔ یقیناً وہ جو حفاظتی پٹی تھی وہ بہت حد تک آپ کہہ سکتی ہیں ختم ہو گئی۔ نیٹو میں وہ ممالک شامل ہوتے گئے جو کبھی وارسا پیکٹ کا حصہ تھے، یعنی روس کے اتحادی تھے۔ کون کون سے ممالک؟ 1999 سے 2009 کے درمیان آپ دیکھیں پولینڈ، چیک ریپبلک، ہنگری، پھر بالٹک ریاستیں یعنی ایسٹونیا، لتویا، لتھوینیا، پھر بلغاریہ، رومانیہ، سلوواکیہ، البانیہ، یہ سب نیٹو میں شامل ہو گئے۔ اوہ! تو روس اسے اپنے لیے ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے، کیونکہ اب نیٹو کا فوجی انفراسٹرکچر، ان کی فوجیں، ان کی سرحدوں کے بالکل قریب آ گئی ہیں۔ یہ صرف فوجی خطرہ نہیں، روس اسے اپنے حلقہ اثر میں مداخلت بھی سمجھتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ جو بار بار سامنے آتا ہے وہ ہے گرم پانی کی بندرگاہ یعنی وارم واٹر پورٹ تک رسائی کا نہ ہونا۔ ایسی بندرگاہ جو سال بھر کھلی رہے اور جہاں سے عالمی تجارتی راستوں تک آسانی سے پہنچا جا سکے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، شمال میں مرمانسک ہے، وہ آرکٹک میں ہے، لیکن سردیوں میں وہاں برف جم جاتی ہے، رسائی محدود ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مشرق میں ولادیووسٹاک ہے، بحر الکاہل میں، لیکن وہ بھی سی آف جاپان میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں سے کھلے سمندر تک جانے کے لیے جو آبنائیں ہیں، مثلاً سوشیما اسٹریٹ، وہ دوسرے ممالک جیسے جاپان اور جنوبی کوریا کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اصل آپشن کیا بچا؟ اصل آپشن تھا کرائمیا میں سیواسٹوپول، بحیرہ اسود میں، لیکن وہاں سے بھی بحیرہ روم تک جانے کے لیے ترکی کے کنٹرول والے باسفورس آبناہائی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ترکی تو نیٹو کا ممبر ہے۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح کے مستقل رکاوٹ رہی ہے روس کی سمندری طاقت اور عالمی تجارت کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیواسٹوپول کی اہمیت روس کے لیے بہت زیادہ تھی، بے انتہا۔ اور شاید یوکرین بحران کی جڑ بھی کہیں نہ کہیں یہی ہے۔ جب یوکرین نے مغرب کی طرف جھکاؤ دکھایا اور یورپی یونین کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچا۔ بالکل صحیح۔ جب کیو میں ایسی حکومت آئی جو روس کے بجائے مغرب کے زیادہ قریب تھی اور EU ایسوسییشن اگریمنٹ کی بات چلی، تو ماسکو کے لیے سیواسٹوپول کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا۔ تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ہرگز نہیں۔ پیوٹن کا وہ مشہور کال ہے نا کہ اگر آپ سپرنگ کو اس کی حد تک دبائیں گے تو وہ سختی سے واپس اچھلے گا۔ ہاں، سنا ہے۔ تو کرائمیا کا الحاق بنیادی طور پر سیواستوپول کے اسٹریٹجک بندرگاہ کو محفوظ بنانے کے لیے ہی کیا گیا۔ کچھ تجزیہ کار اسے روسی دنیا رس کی میر کے نظریے سے بھی جوڑتے ہیں، لیکن اسٹریٹجک ضرورت یہاں بالکل واضح ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع میں نسلی روسیوں کے تحفظ کا ذکر بھی ہے، اور توانائی خاص طور پر گیس کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بات بھی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی روس کی خارجہ پالیسی کے اہم اوزار ہیں۔ جہاں جہاں روسی آبادی موجود ہے، ہمسایہ ممالک میں، وہاں ان کے تحفظ کا بیانیہ استعمال کیا جاتا ہے مداخلت کے جواز کے طور پر۔ اور توانائی، گیس پائپ لائنز؟ توانائی، خاص کر گیس، تو ایک بہت بڑا لیور ہے۔ یورپ کے کئی ممالک روسی گیس پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ ماسکو کو ایک بڑا سیاسی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن امریکہ اب LNG یعنی لیکویفائڈ نیچرل گیس برآمد کر رہا ہے نا؟ جی، امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ یورپ کا انحصار کم ہو، اپنی LNG بھیج کر، جسے پائپ لائن کی ضرورت نہیں ہوتی، بحری جہازوں سے لایا جا سکتا ہے۔ اس کے جواب میں روس اب متبادل مارکیٹ جیسے چین کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا جو ہم نے ان ذرائع سے سمجھی ہے خلاصہ کریں تو چند نکات سامنے آتے ہیں۔ جی، پہلا، روس کی وسعت اور اس کا جغرافیہ اس کی سلامتی کی سوچ اور پالیسی کی بنیادی وجہ ہیں۔ صحیح۔ دوسرا، نارتھ یورپین پلین کا کھلا پن اور گرم پانی کی بندرگاہوں تک محدود رسائی، یہ اس کی دائمی کمزوریاں ہیں۔ بالکل۔ تیسرا،
روس نیٹو کی توسیع کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ جی، ایک بڑا خطرہ۔ چوتھا، کرائمیا کا الحاق بنیادی طور پر سیوستوپول کی اسٹریٹجک بندرگاہوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تھا۔ ہاں، کلیدی وجہ یہی تھی۔ اور پانچواں، توانائی، خاص طور پر گیس، روس کا ایک طاقتور جیوپولیٹیکل ہتھیار ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا، اور یہ جغرافیائی مجبوریاں، یہ چیلنجز، یہ آئیون دی ٹیریبل سے لے کر ولادیمیر پیوٹن تک ہر روسی رہنما کے لیے مستقل رہی ہیں۔ وہ یورال پہاڑ والے کیمرامین کی بات یاد ہے نا، جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ یورپی ہے یا ایشیائی؟ ہاں، کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا، نہیں، میں روسی ہوں۔ یہ شناخت ان منفرد جیوگرافیائی چیلنجز سے بہت گہرائی میں جڑی ہوئی ہے، جو شاید باہر والوں کے لیے پوری طرح سمجھنا ہمیشہ آسان نہ ہو۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی ہے، جیسے آپ نے LNG کا ذکر کیا، پھر سائبر حملے ہیں، سیٹلائٹ امیجری ہے، کیا یہ چیزیں جغرافیہ کی ان صدیوں پرانی رکاوٹوں کو کچھ کم کر رہی ہیں؟ ایک دلچسپ سوال ہے۔ کیا مستقبل میں روس کی یہ جغرافیائی مجبوریاں کسی نئے انداز میں ظاہر ہوں گی، شاید ڈیجیٹل دنیا میں یا آرکٹک جیسے نئے میدانوں میں وسائل کی دوڑ کی شکل میں؟ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم چین اور امریکہ کے جغرافیائی سیاسی منظرنامے پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کے لیے ہم ٹم مارشل کی کتاب پرزنرز آف جیوگرافی کے کچھ اہم نکات کو دیکھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے جغرافیہ، یعنی کسی ملک کی زمین اور اس کا محل وقوع، ان دو عالمی طاقتوں کی تاریخ اور آج کی حکمت عملیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور بات شروع کرنے کے لیے لوشین پائے کا وہ قول بڑا دلچسپ ہے کہ چائنا از اے سیویلائزیشن پریٹینڈنگ ٹو بی اے نیشن۔ ہاں، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو چین کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں، چین کا جو مرکز ہے وہ ہے نارتھ چائنا پلین، ایک زرخیز علاقہ۔ اچھا۔ جی، دریائے زرد اور یانگسی کی وجہ سے یہ چینی تہذیب کا گہوارہ بنا، اور یہیں سے ہان نسل کا غلبہ شروع ہوا۔ ہان غلبہ مطلب آبادی کے لحاظ سے؟ آبادی تو ہے ہی 90% سے زیادہ، لیکن یہ صرف تعداد کی بات نہیں، سیاست، کاروبار اور خاص طور پر مینڈیارن زبان کے ذریعے ایک ثقافتی گرفت بھی ہے جو پورے ملک کو جوڑتی ہے۔ بفر زونز وہ علاقے ہیں جو چین کے مرکزی آبادی والے اور معاشی علاقوں کو آپ کہہ لیں بیرونی خطرات سے بچاتے ہیں، ایک طرح کی حفاظتی دیوار۔ جیسے کہ تبت؟ بالکل، تبت کا الحاق صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا، اس سے چین کو ہمالیہ پر ایک اسٹریٹجک اونچائی ملی، اور اس سے بھی اہم، یہ ایشیا کے بڑے دریاؤں کا منبع ہے۔ چائناز واٹر ٹاور، پانی پر کنٹرول، اور سنکیونگ بھی ایک اہم بفر زون ہے، مغرب سے آنے والے خطرات کے خلاف۔ وہاں تیل کے ذخائر بھی ہیں، اور اب یہ چین کے بہت بڑے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا ایک اہم مرکز ہے۔ یہ تو ہوئی زمینی بات، لیکن آج کل چین سمندر پر بھی بہت توجہ دے رہا ہے، ایک بلو واٹر نیوی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، تاریخی طور پر چین ایک زمینی طاقت رہا ہے، لیکن اب وہ اپنی بحری قوت بڑھا رہا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ 9 لائن اور مصنوعی جزیروں کی تعمیر۔ جی 9 لائن تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے سمندر کے بڑے حصے پر، اور وہ فرسٹ آئلینڈ چین کو توڑنا چاہتے ہیں، وہ جزائر کی زنجیر جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کنٹرول میں ہے۔ یہ سب ان کی بحری عزائم کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں کوئی کمزوری بھی ہے؟ ایک بڑی کمزوری آبنائے ملاقہ پر انحصار ہے۔ ان کی زیادہ تر توانائی، تیل وغیرہ اسی تنگ سمندری راستے سے آتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک آپ کہہ لیں اکیلیز ہیل ہے۔ اور اندرونی طور پر ملک کیسے مستحکم ہے؟ کمیونسٹ پارٹی کا کیا کردار ہے؟ ایک طرح کا غیر تحریری معاہدہ لگتا ہے عوام و پارٹی کے درمیان کہ ہم آپ کی معاشی حالت بہتر کریں گے، آپ ہمارے احکامات مانیں۔ We'll make you better off, you will follow our orders۔ بالکل، اس لیے معاشی ترقی ان کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن چیلنجز بھی ہیں، جیسے زرعی زمین کی آلودگی ایک بڑا مسئلہ بن رہی ہے۔ اچھا، اب اگر امریکہ کی طرف آئیں تو مارشل کہتے ہیں کہ امریکہ کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے لوکیشن، لوکیشن، لوکیشن۔ یہ بات 100% درست ہے۔ امریکہ کو قدرتی طور پر بے پناہ فائدے ملے ہیں، وسیع زرخیز زمین اور دریاؤں کا نظام۔ ہاں، دنیا کا سب سے بڑا قابل جہاز رانی دریاؤں کا نظام، خاص طور پر مسیسپی بیسن۔ یہ اندرونی تجارت اور زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پھر 2 بڑے سمندر ہیں جو حملوں سے بچاتے ہیں۔ اور پڑوسی؟
شمار اور جنوب میں نسبتاً کمزور اور زیادہ تر دوستانہ پڑوسی، تو قدرتی دفاع بہت مضبوط ہے۔ امریکہ نے اس جغرافیائی فائدے کو کیسے استعمال کیا؟ بہت تیزی سے پھیلاؤ کیا۔ 1803 میں لوئیزیانا پرچیز نے ملک کا سائز دگنا کر دیا اور مسیسپی پر پورا کنٹرول دے دیا۔ پھر فلوریڈا، میکسیکو سے جنگ۔ جی، اور پھر الاسکا کی خریداری، جسے پہلے سیورٹس فولی کہا جاتا تھا، لیکن وہ بھی ایک اسٹریٹجک اقدام ثابت ہوا۔ اس سب سے وہ ایک براعظمی طاقت بن گیا۔ اور عالمی سطح پر دوسری جنگ عظیم کے بعد؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے عالمی بحری طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ برطانیہ سے ڈسٹرائرز فار بیسز اگریمنٹ کے تحت اہم آڑے حاصل کیے۔ نیٹو کا قیام بھی اسی دور میں ہوا۔ جی، نیٹو بنا اور بحر الکاہل سمیت دنیا بھر میں آڑوں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا گیا۔ اس سے انہیں عالمی سمندری راستوں یعنی سی لینز پر زبردست کنٹرول مل گیا۔ تو آج امریکہ کی اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے، خاص طور پر چین کے مقابلے میں؟ ایک تو وہ توانائی میں خود کفالت کے قریب ہیں، اس سے شاید مشرق وسطیٰ پر ان کا انحصار کم ہو۔ اور پیوٹ ٹو ایشیا؟ ہاں، یہ واضح طور پر چین پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش ہے۔ بحریہ جنوبی چین میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کا مقابلہ کرنا، اپنے اتحادیوں کو جیسے جاپان، جنوبی کوریا، ان کو تحفظ کی یقین دہانی کرانا۔ آبنائے ملاقے تو امریکہ کے لیے بھی اہم ہوگا۔ بہت اہم۔ عالمی تجارت کا بڑا حصہ وہاں سے گزرتا ہے۔ اس پر کنٹرول رکھنا امریکہ کی عالمی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کا زوال ہو رہا ہے، مارشل اس سے اتفاق نہیں کرتے؟ مارشل کے مطابق امریکہ اب بھی بہت مضبوط ہیں۔ ان کی معیشت، فوجی تحقیق و ترقی یعنی R&D، ان کی یونیورسٹیاں اور دنیا بھر سے ٹیلنٹ کو کھینچنے کی صلاحیت، یہ سب ان کی طاقت ہیں۔ وہ بسمارک والا کال یاد آ رہا ہے؟ ہاں، خدا شرابیوں، بچوں اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا خاص خیال رکھتا ہے۔ شاید اس میں کچھ حقیقت ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چین اپنی تاریخی اور جغرافیائی رکاوٹوں سے نکل کر ایک عالمی سمندری طاقت بننے کی کوشش میں ہے، جبکہ امریکہ اپنی جغرافیائی خوش قسمتی اور قائم شدہ عالمی نظام کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور ان دونوں کے درمیان یہ جو جغرافیائی سیاسی مقابلہ ہے، یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے۔ آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جغرافیہ کسی ملک کی قسمت کا فیصلہ کس حد تک کرتا ہے؟ کیا آج کے دور میں ٹیکنالوجی، معیشت یا نظریات جغرافیائی مجبوریوں پر غالب آ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو طاقتوں کے درمیان طاقت کے توازن میں اگلا بڑا موڑ کیا آتا ہے۔ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج ہم دو بہت وسیع اور مختلف خطوں، مغربی یورپ اور افریقہ کا ایک گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہاں، اور بنیاد وہ سورسز ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی جغرافیہ، تاریخ، قدرتی وسائل، ان سب نے مل کر ان علاقوں کی تقدیر کو کیسے شیپ کیا ہے۔ بالکل۔ مقصد بس یہ ہے کہ ان کمپلیکس ریجنز کے جو کور فیکٹس ہیں اور جو مین انسائٹس ہیں ان کو سمجھا جائے۔ جی تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سورسز یورپ کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے، اس کے جیوگرافیکل فیکٹر سے لے کر افریقہ کو جو چیلنجز درپیش رہے ہیں ان سب کو کور کرتے ہیں۔ یہاں فیسنیٹنگ بات یہ ہے کہ دریا، پہاڑ، کوسٹل ایریاز، یہ سب چیزیں کس طرح قوموں کی فارمیشن، ان کی اکانومی، یہاں تک کہ کانفلکٹس کی بنیاد بنی۔ اچھا، تو یورپ سے شروع کرتے ہیں۔ جو مٹیریل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یورپ کی خوشحالی میں اس کے جغرافیہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ جی، گلف سٹریم ہے، یعنی وہ گرم لہر جس سے موسم اچھا رہتا ہے، زرخیز زمین فصلیں اگانے کے لیے، اور پھر سال بھر کام کرنے کا موقع۔ اور لمبے نیویگیبل دریا بھی، جیسے ڈینیوب ہے، رائن ہے، انہوں نے تجارت کو بہت پروموٹ کیا۔ قدرتی بندرگاہیں بھی ہیں۔ صحیح۔ تو ان فیکٹرز میں انڈسٹریل ریولوشن کی راہ ہموار کی۔ لیکن یہی دریا اور پہاڑ ایک وجہ بھی بنے کہ یورپ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا رہا۔ امریکہ جیسا نہیں، جہاں جغرافی نے شاید زیادہ یونیفیکیشن میں مدد کی۔ یہ فرق شمالی اور جنوبی یورپ کا یہ بھی بہت نمایاں ہے۔ شمالی ممالک جرمنی، فرانس، یہ جلدی انڈسٹریلائز ہوئے، ان کے ٹریڈ لنکس بہتر تھے۔ جی ہاں، جبکہ جنوب میں اسپین، یونان، وہاں جغرافیائی رکاوٹیں تھیں، پیرینیز پہاڑ ہیں، زمین کم زرخیز ہے، خشک سالی بھی، مارکیٹ ایکسس بھی لیمیٹڈ تھا۔ بالکل،
اور یورو کرائسس نے تو یہ نارتھ ساؤتھ ڈیوائیڈ بالکل واضح کر دیا۔ اچھا، فرانس کی پوزیشن کافی یونیک ہے، مطلب وہ نارتھ اور ساؤتھ دونوں کی خصوصیات رکھتا ہے۔ زرخیز زمین بھی ہے، دریا بھی جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب جرمنی متحد ہوا تو وہ فرانس کے لیے ایک خطرہ بن گیا، خاص طور پر نارتھ یورپین پلین پر، اور اس کا کردار پھر دونوں عالمی جنگوں میں نظر آتا ہے۔ صحیح۔ جرمنی خود بھی تو مشرق میں روس اور مغرب میں فرانس سے ایک طرح سے انسیکیورٹی محسوس کرتا تھا۔ جی بالکل، اسی لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد EU اور ناٹو کا قیام یہ ایک طرح سے اسی جرمن کویسچن کا جواب تھا کہ فرانس اور جرمنی کو قریب لا کر جنگ کا خطرہ ٹالا جائے۔ اور جرمنی معاشی طور پر تو بہت کامیاب رہا۔ بہت زیادہ۔ لیکن وہ جو ایور کلوزر یونین کا آئیڈیا تھا وہ اب یورو کرائسس، امیگریشن، ان مسائل کی وجہ سے کافی دباؤ میں ہے۔ رابرٹ کیپلن اسے جغرافیہ کا انتقام کہتے ہیں۔ ریونج آف جغرافی۔ برطانیہ کا معاملہ ہمیشہ سے الگ رہا ہے۔ جزیرہ ہونے کی وجہ سے وہ براعظم سے ذرا فاصلے پر رہا، اپنی سوورینٹی پر زور دیتا رہا اور ہمیشہ یہ کوشش کی کہ یورپ میں کوئی ایک طاقت ڈومینیٹ نہ کرے۔ بالکل، وہ جو GI-UK گیپ ہے، گرین لینڈ، آئس لینڈ، UK کے بیچ کا سمندری راستہ، وہ اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم ہے، اور آج کل امیگریشن اور سوورینٹی کے خدشات کی وجہ سے یورپ میں نیشنلزم بڑھ رہا ہے، شینگن زون پر دباؤ ہے۔ یہ یورپ میں سوورینٹی اور سرحدوں کے سوالات اہم ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں افریقہ کی طرف۔ وہاں سرحدوں اور جغرافیہ نے بالکل مختلف قسم کے چیلنجز پیدا کیے ہیں۔ جی، افریقہ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا وہ حیران کن طور پر ترقی میں پیچھے رہا۔ تو سورسز کہتے ہیں کہ اس کی وجہ زیادہ تر جغرافی ہے، خراب قدرتی بندرگاہیں، دریا جو نیویگیبل نہیں ہیں آبشاروں کی وجہ سے، صحیح، پھر وسیع صحرا جیسے صحارا اور سمندروں کی وجہ سے باقی دنیا سے آئسولیشن۔ بالکل، اور افریقہ کا اصل سائز اکثر مرکٹر نقشوں میں کم نظر آتا ہے۔ یہ اصل میں امریکہ سے 3 گنا بڑا ہے۔ ساحل پٹی اور جنوبی 2/3 جو زیادہ ڈائیورس ہے، جنگلات، جھیلیں، صحرا، اور کیا رکاوٹیں تھیں؟ پالتو بنائے جانے والے پودوں اور جانوروں کی کمی تھی، بیماریاں جیسے ملیریا، ٹچے فلائی، یہ بھی بڑے مسائل رہے، دریا آپس میں ملتے نہیں تھے، ہزاروں زبانیں تھیں، تو بڑے تجارتی علاقے یا ڈومیننٹ ثقافتیں نہیں بن پائیں۔ پھر جب یورپی آئے، انہوں نے نقشوں پر لکیریں کھینچ دیں، مصنوعی سرحدیں۔ ٹم مارشل اسے لائنوں کے درمیان جھوٹ کہتے ہیں۔ جی، لائز بٹوین دا لائنز۔ یہ سرحدیں نہ مقامی آبادیوں کے حساب سے تھیں، نہ زمینی حقائق کے مطابق، اور اس نے پھر DRC، نائجیریا، سوڈان جیسی جگہوں پر کانفلکٹس کی بنیاد رکھی۔ DRC تو شاید بدترین مثال ہے۔ 200 سے زیادہ نسلی گروہ، بیلجیم کا وہ ظالمانہ نو آبادیاتی دور، پھر کولڈ وار کی مداخلت، روانڈا جنوسائیڈ کے بعد پڑوسی ممالک کی جنگ، جسے افریقاز ورلڈ وار بھی کہا جاتا ہے۔ اور معدنیات کی وجہ سے؟ جی ہاں، کالٹن، کوبالٹ، ڈائمنڈز، ان قیمتی معدنیات نے باہر کی طاقتوں اور مقامی گروہوں سب کو لڑنے پر اکسایا ہے۔ اسی طرح دریائے نیل پر مصر اور ایتھیوپیا کے درمیان تناؤ ہے، وہ گرینڈ رینیسان ڈیم کی وجہ سے۔ پانی کے وسائل پر، جی، اور نائجیریا میں تیل کی دولت جنوب میں ہے، جس سے شمال میں جہاں بوکو حرام ہے، احساس محرومی بڑھتا ہے۔ یہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور ان مصنوعی سرحدوں کے نتائج ہیں۔ جنوبی افریقہ البتہ اپنی جغرافی کی وجہ سے 2 سمندروں تک رسائی، نسبتاً ملیریا سے پاک علاقہ، معدنیات، وہ خطے کی ڈومیننٹ اکنامک پاور ہے۔ اور اس نے اپنے پڑوسیوں کو اپنے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک سے جوڑا ہوا ہے۔ جی، لیکن اب ایک نیا بڑا پلیئر ہے افریقہ میں، چین۔ ہاں، چین تیل، معدنیات، مارکیٹ کی تلاش میں۔ بالکل، اور وہ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، کینیا، تنزانیہ، انگولا میں ریلوے، بندرگاہیں، اور اکثر انسانی حقوق وغیرہ پر سوال کیے بغیر۔ تو یہ ایک طرح کی افریقہ کے لیے نئی دوڑ ہے، بیرونی طاقتوں کے درمیان بھی اور افریقی ممالک کے درمیان بھی۔ جی، تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ یورپ کا جغرافیہ اس کی ترقی کی بنیاد بھی بنا اور تقسیم کی وجہ بھی۔ EU جیسی کوششیں اس تاریخ پر قابو پانے کے لیے ہیں، لیکن پرانی لکیریں ابھی بھی موجود ہیں۔ جبکہ افریقہ میں جغرافیائی رکاوٹوں، آئسولیشن، دریا، بیماریاں، ان پر نوآبادیاتی دور کی مصنوعی سرحدوں نے مسائل کو اور گہرا کیا۔
آج براعظم ترقی کر رہا ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن اندرونی جھگڑے، کرپشن اور بیرونی مفادات یہ بڑے چیلنجز ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوچ جو شاید چھوڑنی چاہیے، کیا آج کی ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن اور پولیٹیکل ول، کیا یہ باقی جغرافیہ کی صدیوں پرانی رکاوٹوں اور تاریخ کے اثرات کو پوری طرح ختم کر سکتے ہیں؟ یا یہ عوامل ہمیشہ قوموں کی قسمت پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہوتے رہیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آج ہم مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ تاریخ اور جغرافیہ پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ اہم ذرائع ہیں، خاص طور پر ایک کتاب کے اقتباسات، اور ان سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج جو صورتحال ہے وہ کیسے بنی، کیسے یہ سرحدیں بنی، کون سے ممالک کیسے وجود میں آئے۔ جی بالکل، اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کیونکہ اس کے اثرات آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس نام سے ہی، مشرق وسطیٰ۔ یہ نام بھی تو باہر سے دیا گیا ہے نا، ایک یورپین پرسپیکٹو۔ بالکل، یہ نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ دیکھنے والا کہاں کھڑا ہے۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس نے جو کیا، سائکس پیکو معاہدہ۔ جی سائکس پیکو، انہوں نے پورے خطے کو آپس میں بانٹ لیا، اپنے اسفیئرز آف انفلوئنس بنا لیے، اور لکیریں کھینچ دی نقشوں پر۔ ایسی لکیریں جن کا زمین پر موجود قبائلی، نسلی یا جغرافیائی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، بس لکیریں کھینچ دیں۔ مصنوعی ریاستیں۔ بالکل مصنوعی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے ذکر کیا، وہ لکیریں وہ واقعی ریت پر کھینچی لکیروں جیسی تھیں۔ ہاں، وہ داعش کی ویڈیو یاد ہے 2014 والی؟ جی، جس میں وہ بلڈوزر سے ریت کی سرحد مٹا رہے تھے۔ وہ ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ یہ سرحد حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ صدیوں پرانے طرز زندگی کے بھی خلاف تھا، جہاں لوگ تو بغیر کسی کاغذ، کسی اجازت کے آتے جاتے تھے۔ بالکل، ان کے لیے تو یہ کانسیپٹ ہی نیا تھا کہ آپ کو کہیں جانے کے لیے اجازت چاہیے۔ وہ تو اپنے قبائلی علاقوں میں آزادانہ گھومتے تھے۔ اس کی ایک مثال عراق ہے۔ جی ہاں، بہت واضح مثال۔ انگریزوں نے 3 بالکل مختلف عثمانی صوبے لیے، موصل، بغداد، بصرہ۔ کرد، سنی عرب، شیعہ عرب علاقے۔ جی، ان تینوں کو جوڑ کر ایک ملک بنا دیا، عراق۔ تو کیا یہ کبھی حقیقی معنوں میں متحد ہوا؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ مطلب اوپر سے اتحاد نظر آتا تھا، خاص طور پر صدام حسین جیسے اسٹرانگ مین کے دور میں، لیکن وہ خوف کا اتحاد تھا۔ اور اندرونی طور پر شیعہ اکثریت تھی۔ شیعہ اکثریت نے کبھی سنی حکمرانی کو دل سے قبول نہیں کیا، خاص طور پر جب ان کے مقدس شہر نجف اور کربلا وہی ہیں۔ اور کردوں نے تو سب سے پہلے عملی طور پر علیحدگی کی کوشش کی، اور 2003 کے بعد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈی فیکٹو کردستان موجود ہے، چاہے دنیا اسے مانے یا نہ مانے۔ عراق اکیلا نہیں تھا، اردن بھی تو ایسے ہی بنا۔ جی، اردن ٹرانس جارڈن بھی برطانوی تخلیق تھا، باہر سے ہاشمی خاندان کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ حالانکہ آج وہاں اکثریت فلسطینیوں کی ہے۔ بالکل، اور لیبنان وہ فرانس نے بنایا، مسیحی اکثریت کو سامنے رکھ کر۔ لیکن وہاں بھی ڈیموگرافکس بدل گئے۔ جی، اور پھر فرقہ وارانہ کشیدگی اتنی بڑھی کہ ملک آج تک نازک حالت میں ہے۔ شام کا کیا معاملہ ہے؟ شام بھی ایک کثیر المذہب، کثیر النسلی ریاست تھی، جسے اسد خاندان کنٹرول کرتا رہا، جو خود ایک اقلیتی علوی گروہ سے ہیں۔ اور 2011 کے بعد 2011 کی بغاوت نے اسے ایک تباہ کن خانہ جنگی میں دھکیل دیا، اور اس کی جڑیں بھی پرانی فرقہ وارانہ اور قبائلی تقسیم میں ہیں۔ مطلب نقشے پر یہ ممالک ایک نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بٹے ہوئے۔ بالکل۔ اور اس میں اسلام کے اندر کی تقسیم، سنی اور شیعہ، اس کا کتنا کردار ہے؟ بہت مرکزی کردار ہے۔ یہ صدیوں پرانی تقسیم ہے۔ نوآبادیاتی دور کے بعد جو حکمران آئے، انہوں نے اکثر اپنے فرقے یا قبیلے کو نوازا، جس سے کشیدگی اور بڑھی۔ جی، اور پھر اسی ماحول میں، اسی مایوسی میں، عرب قوم پرستی کی ناکامی کے بعد داعش جیسی تنظیمیں ابھری۔ بالکل، انہوں نے اسی خلا کو پر کیا۔ انہوں نے نہ صرف تشدد کیا بلکہ خلافت قائم کرنے کا دعویٰ بھی کیا، علاقے بھی قبضے میں لیے، خاص طور پر عراق اور شام کے سنی علاقوں میں۔ اور ان کی کامیابی میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے سوشل میڈیا کو بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ ویسے عرب دنیا میں انہیں داعش کہتے ہیں، جو ایک تحقیر آمیز نام ہے، وہ خود اسے پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اب ذرا ایران اور ترکی کی بات کرتے ہیں۔ ایران ایک غیر عرب ملک ہے۔ جی، فارسی بولنے والا شیعہ اکثریتی ملک۔ اس کی جغرافیائی ساخت یعنی اونچے پہاڑ اسے بیرونی حملوں سے بچاتے رہے ہیں۔ لیکن اندرونی طور پر وہاں بھی تو ڈائیورسٹی ہے۔
عرب، کرد، آذری۔ جی، وہ چیلنجز اپنی جگہ ہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام اور خطے میں اس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، خاص طور پر عراق، شام، لبنان میں۔ اس کی وجہ سے سعودی عرب کے ساتھ ایک سرد جنگ چل رہی ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف ترکی ہے، یورپ اور ایشیا کے سنگم پر۔ وہ اتاترک کے سیکولر ویژن اور اردوان کے نئے عزائم کے بیچ میں ہے کہیں۔ ہاں، ایک طرح سے صدر اردوان ترکی کو ایک علاقائی طاقت بنانا چاہتے ہیں جس میں اسلام کا عنصر بھی ہو۔ یورپی یونین کی امیدیں کم ہونے کے بعد ترکی اب مشرق وسطی، قفقاز، وسطی ایشیا میں اثر بڑھا رہا ہے، جس سے کبھی کبھی روس کے ساتھ بھی تناؤ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ایک اور چیز جس کا ذکر ضروری ہے وہ ہے عرب بہار۔ کیا یہ نام درست تھا؟ دیکھیں، مغربی میڈیا نے اسے بہار کہا، لیکن یہ شاید ایک بہت سطحی نام تھا۔ کیونکہ توجہ زیادہ تر لبرل شہری مظاہرین پر تھی، جی، جبکہ اصل طاقت تو سڑکوں پر فوج، قبائلی وفاداریوں اور اسلام پسند گروہوں کے پاس تھی۔ مصر کی مثال سامنے ہے۔ پہلے اخوان، پھر فوج۔ بالکل۔ خطے میں جمہوریت سے زیادہ طاقت بندوق کی نوک پر چلتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ معاشروں میں جو مذہبی، سماجی، قبائلی تقسیم ہے وہ بہت گہری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی آج کی صورتحال صدیوں پر محیط عوامل کا نتیجہ ہے۔ وہ لکیریں جو سائکس پیکارٹ نے کھینچی تھیں وہ اب چیلنج ہو رہی ہیں یا مٹ رہی ہیں، لیکن ان کی جگہ نئی مستحکم سرحدیں بننا شاید ایک لمبا اور مشکل عمل ہوگا۔ جی، شاید خونی بھی۔ اہم نکات کیا ہیں؟ مصنوعی سرحدوں کی لیگسی، سنی شیعہ تقسیم، بیرونی طاقتوں کا کردار اور انتہا پسندی کا عروج۔ بالکل۔ اور اب سوال یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے؟ کیا یہ خطہ مزید ٹوٹے گا، مزید فریگمنٹیشن ہوگی، یا کوئی نیا توازن بنے گا؟ جی، کوئی ایسا توازن جو یہاں کے لوگوں کی امنگوں اور زمینی حقیقتوں کے مطابق ہو؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر سوچتے رہنا چاہیے۔ آج ہم عالمی جیو پالیٹکس پر مبنی ایک کتاب کے کچھ حصوں کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر جنوبی ایشیا یعنی بھارت، پاکستان اور پھر مشرقی ایشیا میں کوریا، جاپان کی جو پیچیدہ صورتحال ہے۔ جی ہاں۔ کوشش یہ ہے کہ ان علاقوں کی جو تاریخی جڑیں ہیں، جغرافیائی رکاوٹیں ہیں اور آج کل جو کشیدگیاں چل رہی ہیں ان کا ایک جائزہ لیا جائے۔ بالکل۔ تو بات شروع کرتے ہیں بھارت پاکستان سے۔ ایٹمی تعطل والی بات، یا جیسے جناح نے کہا تھا، بھارت ایک قوم نہیں، ملک نہیں، یہ قومیتوں کا بر صغیر ہے۔ ہاں، یہ کال آج بھی کافی ریلیونٹ ہے وہاں کے تناؤ کو سمجھنے کے لیے، ہے نا؟ یہ حقیقت کہ ان کی 1900 میل لمبی سرحد ہے اور دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ چیز معاملے کو بہت سنگین بنا دیتی ہے۔ 4 بڑی جنگیں بھی ہو چکی ہیں ان کے درمیان۔ اور کتاب میں 1000 زخموں والی تھیوری کا بھی ذکر تھا کہ شاید پاکستان چھوٹے حملوں سے بھارت کو کمزور رکھنا چاہتا ہے۔ جی، 1000 کٹس۔ بلکہ ایک بھارتی تجزیہ کار ڈاکٹر امرجیت سنگھ کا بھی حوالہ ہے جو کہہ رہے تھے کہ شاید بھارت کو ایک بڑا ایٹمی نقصان سہ لینا چاہیے بجائے روز کے ان زخموں کے۔ یہ سرکاری پالیسی تو نہیں، لیکن نہیں، سرکاری پالیسی نہیں، مگر یہ جذبات کی شدت دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ سوچ ہی کافی پریشان کن ہے۔ یقیناً۔ اب جغرافیائی طور پر اگر دیکھیں تو یہ خطہ سمندروں اور اونچے پہاڑی سلسلوں جیسے ہندو کش اور ہمالیہ سے گھرا ہوا ہے، اور اندرونی طور پر دریا، مذاہب، ثقافتی علاقے، یہ سب تنوع پیدا کرتے ہیں۔ 1947 کی تقسیم تو وہ ایک بہت ہی افراتفری والا واقعہ تھا۔ کم سے کم 10 لاکھ ہموات ہوئیں، 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے۔ اللہ! اس کا اثر تو آج تک ہوگا۔ جی بالکل، وہ تاریخی زخم گہرا ہے۔ پاکستان جب بنا اس وقت بھی تو بڑے چیلنجز تھے، مشرقی اور مغربی حصے الگ الگ، صنعت نہیں، مالی وسائل کم۔ صحیح۔ نام پاکستان کا مطلب تو پاک سرزمین ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک ایکرونیم بھی تھا، پی سے پنجاب، اے افغانیہ، کے کشمیر، ایس سندھ اور ٹی بلوچستان کے تان سے۔ جی، یہ تھیوری بھی پیش کی جاتی ہے۔ کیا یہ نام واقعی ان سب علاقوں کو جوڑ پایا یا یہ ایک خواہش زیادہ تھی؟ دیکھیں، یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ نام ایک شناخت تو دیتا ہے، مگر علاقائی اور نسلی تقسیم پاکستان کے لیے ایک چیلنج رہی ہے۔ بھارت نے دوسری طرف ایک سیکولر جمہوریہ کے طور پر متحدہ شناخت پر زور دیا۔ اچھا۔ اور کشمیر تو دونوں کے لیے بنیادی مسئلہ ہے، اسٹریٹجک اہمیت، پھر دریائے سندھ کے پانی کا انحصار، لائن آف کنٹرول ہے،
پراکسی جنگوں کا خطرہ۔ اسی وجہ سے پاکستان اپنی اسٹریٹجک گہرائی یعنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتا ہے۔ افغانستان میں مداخلت، ڈیورن لائن، پشتون تعلقات، ISI کا کردار، طالبان کی تشکیل، یہ سب کہیں نہ کہیں اسی ضرورت سے جڑے ہیں۔ اور پھر 9/11 آ گیا۔ اس نے تو سب کچھ ہی بدل دیا نا۔ بالکل۔ پاکستان پر وہ ڈبل گیم کا الزام لگا، امریکہ کا اتحادی بھی اور طالبان کی مبینہ حمایت بھی۔ جی، یہ الزامات لگے، امریکی دباؤ بڑھا، ڈرون حملے ہوئے اور پاکستان کو اندرونی طور پر بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ خانہ جنگی جیسی کیفیت، پشاور اسکول کا حملہ، وہ بہت المناک تھا۔ دوسری طرف چین آ گیا، سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری اور گوادر بندرگاہ۔ اس نے تو خطے کی ڈائنامکس ہی بدل دی ہیں، چین کو سمندر تک سیدھا راستہ مل گیا۔ بالکل، یہ صرف معیشت نہیں، یہ طاقت کا توازن بھی ہے۔ اب بھارت کے زاویے سے دیکھیں تو ان کے لیے اپنا اندرونی تنوع سنبھالنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ خارجہ پالیسی میں چین پر بڑا فوکس ہے۔ ہمالیہ کی وجہ سے براہ راست ٹکراؤ کم ہے، لیکن تبت کا مسئلہ، دلائی لاما، اروناچل پردیش۔ جی، یہ تنازعات ہیں۔ اسی لیے بھارت کی لک ایسٹ پالیسی ہے، امریکہ، جاپان، ویتنام وغیرہ سے تعلقات مضبوط کرنا، جو بنیادی طور پر چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بھارت اور پاکستان دشمنی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سے باہمی انحصار میں بھی جکڑے ہیں۔ اچھا، اب ذرا مشرقی ایشیا کی طرف چلتے ہیں۔ کوریا کا مسئلہ، یہ بھی ایک طرح سے مینج ہو رہا ہے، حل نہیں ہوا۔ بالکل۔ شمالی کوریا تو ایک معمہ ہے، وہ خود انحصاری کا فلسفہ اور وہ آمریت۔ جی، اور وہ 38 پیرالل لائن پر تقسیم جو ایک امریکی آفیسر ڈین رسک نے کہتے ہیں نقشے پہ کھینچ دی تھی، کتنی آربیٹرری بات لگتی ہے نا؟ اور اسی نے کوریائی جنگ کو جنم دیا۔ شمالی کوریا نے شاید امریکی عزم کو غلط سمجھا۔ جنگ ختم ہوئی ایک تعطل پر، DMZ یعنی غیر فوجی علاقہ اس کی علامت ہے۔ سیول شہر تو DMZ کے بہت قریب ہے سنا ہے۔ جی ہاں، صرف 35 میل۔ یہ جنوبی کوریا کی ایک بڑی کمزوری ہے، شمالی کوریا کی توپوں کی زد میں ہے۔ دونوں کوریا اگر مل جائیں تو اس کے چیلنجز بہت بڑے ہوں گے، معاشی بوجھ، پھر چین، جاپان، امریکہ پر اثرات۔ اور پھر جاپان ہے، جزیروں کا ملک، تاریخی طور پر الگ تھلگ رہا۔ جی، اور وسائل کی کمی نے ماضی میں توسیع پسندی کو ہوا دی، جس کا نتیجہ دوسری جنگ عظیم تھا۔ جنگ کے بعد تو جاپان بالکل بدل گیا، امریکی اثر، امن پسند آئین۔ ہاں، لیکن اب خاص طور پر چین کے ابھرنے کی وجہ سے جاپان اپنی سیلف ڈیفنس فورسز کو مضبوط کر رہا ہے، زیادہ فعال کردار کی طرف مائل ہے۔ چین کے ساتھ وہ سینکاکو ڈیاویو جزائر کا تنازع بھی ہے۔ اچھا۔ اور امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا کے تعلقات بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ مشترکہ خدشات ہیں نا، چین اور شمالی کوریا۔ تو خلاصہ کیا بنتا ہے ان سب باتوں کا؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں خطوں میں جغرافی، تنازعات اور اتحاد بنانے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ بھارت پاکستان کی سرحدیں ہوں، ہمالیہ ہو، کوریا کی کمزوری یا جاپان کا جزیرہ ہونا۔ صحیح۔ پھر تاریخی واقعات، تقسیم ہند، کوریائی جنگ، دوسری جنگ عظیم، ان کے اثرات آج بھی بہت گہرے ہیں۔ گہری دشمنیاں موجود ہیں، جیسے کشمیر، کوریا، جاپان، چین۔ اور ایٹمی ہتھیار۔ جی، ایٹمی پھیلاؤ ایک خطرناک پہلو ہے۔ بھارت، پاکستان، شمالی کوریا اور سب سے بڑھ کر چین کا جو عروج ہے، وہ تمام علاقائی حرکیات کو نئی شکل دے رہا ہے۔ کل واقعہ یا تبدیلی ہو سکتی ہے جو ان غیر مستحکم خطوں کی سمت واقعی بدل دے۔ کیا وہ تبدیلی امن لائے گی یا مزید تنازع؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آج ہم اس بات کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں کہ جغرافیہ یعنی زمین کی ساخت کیسے قوموں کی تقدیر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے لاطینی امریکہ اور آرکٹک کے خطوں سے متعلق کچھ خاص ذرائع ہیں، اور ان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ جغرافیائی رکاوٹیں اور مواقع وہ کیسے ان علاقوں کے حال اور مستقبل کو بنا رہے ہیں۔ پیبلو نیرودا نے لاطینی امریکہ کو امید کا بر اعظم کہا تھا، ایک ایسی امید جو شاید کبھی پوری نہیں ہوتی۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیوں۔
بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے باوجود جغرافیہ آج بھی ممالک کی معیشت، سیاست، عالمی تعلقات ان سب میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، پہاڑ ہیں، دریا، ساحلی پٹیاں، قدرتی وسائل، یہ سب چیزیں ترقی کی رفتار کیا ہوگی، کس سمت میں ہوگی، یہ طے کرنے میں کلیدی ہیں۔ اگر لاطینی امریکہ کو دیکھیں تو اس کی کہانی تو جیسے جغرافیائی مشکلات سے بھری پڑی ہے۔ زیادہ تر آبادی اور بڑے شہر وہ سب ساحلوں کے پاس ہیں، جبکہ اندرونی علاقے وہاں رابطوں کا شدید فقدان ہے، پورلی کنیکٹڈ ہیں۔ جی ہاں، اور اینڈیز کا جو عظیم پہاڑی سلسلہ ہے وہ تو مشرق اور مغرب کو بالکل الگ کر دیتا ہے۔ صحیح۔ پھر ایمیزون کا وسیع دریا اور گھنے جنگلات، یہ بھی ترقی میں بڑی رکاوٹیں ہیں، اور اس پر نو آبادیاتی دور کی تاریخ، خاص طور پر زمین کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہوئی، اس نے مسائل کو اور گہرا کر دیا ہے۔ تو ان سب جغرافیائی اور تاریخی عوامل کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اقتصادی ترقی محدود رہی، خطے کے ممالک کا آپس میں جڑنا یعنی انٹیگریشن وہ بہت مشکل ثابت ہوا، اور سماجی عدم مساوات وہ جڑ پکڑ گئیں۔ ساری توجہ ساحلی علاقوں پر رہی تو اندرونی علاقوں میں سرمایہ کاری ہوئی ہی نہیں، اچھا، جس سے وہ پاپولیٹڈ رم والی صورتحال پیدا ہوئی کہ آبادی بس کناروں پر ہے۔ شاید اسی لیے وہ لیٹن امریکن ڈیکیڈ کا جو ایک خواب تھا وہ کبھی حقیقت نہیں بن سکا۔ میکسیکو کی مثال بھی تو ایسی ہی ہے نا؟ شمال میں صحرا، مشرق مغرب میں سیرا مادرس پہاڑ، جنوب میں جنگلات، یہ سب اس کی ترقی کو روکتے ہیں۔ بالکل، اور پھر امریکہ جیسے بڑے طاقتور ملک کا پڑوسی ہونا وہ بھی اس کی تقدیر کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی، اور امریکہ کی وار آن ڈرگز پالیسی، اس کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکلا کہ منشیات کی سمگلنگ کے زمینی راستے میکسیکو کی طرف مڑ گئے۔ جی ہاں، بالکل، جس سے وہاں کارٹیل وائلنس یعنی ان منظم جرائم پیشہ گروہوں کا تشدد اور عدم استحکام وہ خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ اب وسطی امریکہ کی بات کریں تو وہ تنگ سی پٹی پاناما کنال کی وجہ سے بہت اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔ جی، لیکن اب ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چین وہ نکاراگوا میں ایک نیا پاناما سے بھی بڑا کینال بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی خبر ہے۔ ہاں، اور اگر یہ منصوبہ مکمل ہو گیا تو اس کے گہرے معاشی، ماحولیاتی اور جیو پولیٹیکل یعنی عالمی سیاسی اثرات ہوں گے۔ یہ لاطینی امریکہ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی بھی ایک علامت ہے، شاید خطے کا امریکہ پر انحصار کم کرنے کی کوشش۔ اچھا، اب برازیل کو دیکھیں۔ جنوبی امریکہ کا تقریباً 1/3 رقبہ، امریکہ جتنا بڑا ملک، لیکن انفراسٹرکچر یعنی بنیادی ڈھانچے کی شدید کمی۔ جی، وہاں بھی جغرافیہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایمیزون کا جنگل ایک طرف اور ساحل کے ساتھ وہ گرینڈ اسکارپمنٹ نامی بلند علاقہ، یہ اندرونی رابطوں میں بہت بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اور بندرگاہیں بھی ناکافی ہیں، سنا ہے۔ ہاں، ملک کی ضروریات کے لحاظ سے کم ہے۔ زراعت میں ضرور کچھ کامیابیاں ملی ہیں، خاص طور پہ وہ سوانا والے گھاس کے میدانوں میں، مگر مجموعی ترقی انہی جغرافیائی مشکلات کی وجہ سے سست ہے۔ مرکوسور اور یونیسور جیسی علاقائی تنظیمیں بھی ہیں، لیکن حقیقی اتحاد پھر بھی مشکل لگتا ہے۔ اصل میں ان رکاوٹوں کی وجہ سے عملی طور پر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ارجنٹائن کو دیکھیں، وہ برازیل سے مختلف ہے۔ ان کے پاس ریو ڈی لا پلیٹا کے کنارے بہت زرخیز زمینیں ہیں، یہ ایک قدرتی معاشی برتری ہے۔ لیکن پھر بھی مسائل ہیں۔ مسائل ہیں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے، جنہوں نے ترقی کو روکا ہے۔ حال ہی میں ویکا موئرتا شیل گیس کے جو وسیع ذخائر ملے ہیں وہ ایک امید ضرور ہیں، مگر ان سے فائدہ اٹھانا وہ بڑی حد تک غیر ملکی سرمایہ کاری، فورن انویسٹمنٹ پر منحصر ہے۔ اور یہ فاکلینڈز یا میلوینا جزائر کا تنازع بھی تو ہے۔ جی، وہ مسئلہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ وہاں سمندر کے نیچے تیل کے ممکنہ ذخائر ہیں جو برطانیہ اور ارجنٹینا کے درمیان کشیدگی کا باعث ہیں۔ اچھا، اب ذرا شمال کی طرف چلتے ہیں۔ آرکٹک، قطب شمالی کا منجمد خطہ۔ ولہیلم اور اسٹیفنسن نے کہا تھا، آرکٹک کے 2 طرح کے مسائل ہیں، خیالی اور حقیقی، اور ان میں سے خیالی مسائل زیادہ حقیقی ہیں۔ ہاں، دلچسپ قول ہے۔
اور آج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ خطہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے، برف پگھل رہی ہے۔ جس سے نئے سمندری راستے کھل رہے ہیں، نارتھ ویسٹ پیسیج، ناردرن سی روٹ۔ بالکل، اور ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں چھپے تیل، گیس، معدنیات تک رسائی بھی ممکن ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس سے تو جیو پولیٹیکل مسابقت بڑھے گی۔ بڑھ رہی ہے، شدید ہو گئی ہے۔ UN کلوز یعنی اقوام متحدہ کا سمندری قانون کا کنونشن، اس کے تحت ممالک اپنے ایکسکلوسیو اکنامک زونز یعنی وہ مخصوص معاشی علاقے جو ساحل سے 200 ناٹیکل میل تک ہوتے ہیں، ان پر دعوے کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی فورم ہے اس پر بات کرنے کا؟ آرکٹک کونسل ایک فورم تو ہے، مگر اصل طاقت آرکٹک 5 کہلانے والے 5 ساحلی ممالک کے پاس ہیں: روس، امریکہ، کینیڈا، ناروے، ڈنمارک۔ اور ان کے درمیان کئی علاقوں پر تنازعات ہیں، جیسے لومونوسوو رج، وہ زیر سمندر پہاڑی پٹی، اچھا، یا بیرنٹ سی، سوالبارڈ آئلینڈز، نارتھ ویسٹ پیسج کی حیثیت، حتیٰ کہ ہینز آئلینڈ جیسا چھوٹا سا جزیرہ بھی۔ ان میں روس سب سے آگے نظر آتا ہے نا، ان کے پاس بہت بڑا آئس بریکر بیڑا ہے، ایٹمی آئس بریکر بھی، نئے فوجی اڈے بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، روس اس خطے میں بہت متحرک ہے، اپنی آرکٹک ملٹری کیپیبلٹیز تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کے پاس فی الحال صرف ایک فعال ہیوی آئس بریکر ہے، اور انہوں نے UN کلوز کی توثیق بھی نہیں کی۔ یہ تو امریکہ کے لیے تشویش کی بات ہونی چاہیے۔ بالکل، اسی لیے کچھ لوگ اسے نیو گریٹ گیم کہہ رہے ہیں، نیا عظیم کھیل۔ تاہم یہاں ایک فرق یہ ہے کہ کم از کم کچھ بین الاقوامی قانون جیسے UNCLOS اور ایک فورم آرکٹک کونسل موجود ہے۔ تو کیا تعاون کا امکان بھی ہے؟ دیکھیے، خطے کے جغرافیائی چیلنجز اتنے شدید ہیں، سخت موسم، وسیع علاقہ، کہ ممالک کو کچھ معاملات میں تعاون کرنا ہی پڑتا ہے، جیسے ماحولیاتی تحفظ، سرچ اینڈ ریسکیو وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف وسائل کی دوڑ اور بڑھتی ہوئی فوجی موجودگی یہ کشیدگی بڑھا سکتی ہے۔ اور پھر ایلبیڈو ایفیکٹ جیسے عوامل ہیں، یعنی برف پگھلنے سے سمندر زیادہ گرمی جذب کرتا ہے، جس سے مزید برف پگھلتی ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی کو اور تیز کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لاطینی امریکہ اپنی جغرافیائی ساخت کی قید میں سست ترقی سے لڑ رہا ہے، جبکہ پگھلتا ہوا آرکٹک وہ قوموں کے لیے نئے مواقع بھی لا رہا ہے اور شدید مسابقت اور ممکنہ تنازعات کا میدان بھی بن رہا ہے۔ جی، یہ دونوں خطے واضح کرتے ہیں کہ زمین کی بناوٹ آج بھی انسانی سرگرمیوں اور عالمی سیاست پر کتنے گہرے فیصلہ کن نقوش چھوڑتی ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جی، جیسے جیسے ٹیکنالوجی ہمیں جغرافیائی حدود سے بظاہر آزاد کر رہی ہے، سمندروں، صحراؤں، حتیٰ کہ خلا تک پہنچا رہی ہے، کیا ہم مستقبل میں بھی وسائل اور اثر و رسوخ کے لیے ویسی ہی پرانی طرز کی مسابقت جاری رکھیں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یا پھر آرکٹک جیسے جو نئے میدان کھل رہے ہیں، وہاں ہم تعاون، اشتراک اور پائیدار ترقی کے نئے باب لکھ پائیں گے؟ میرا خیال ہے مستقبل کا انحصار ہمارے آج کے انتخاب پر ہے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔